السلام علیکم، میں ہوں علینا الیاس اور پروگرام کا نام ہے بریک فاسٹ وذ سجاد. میر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں؟ السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. امریکہ سے آنے کے بعد ذرا آپ انتھوزیاسٹک زیادہ ہو گئی ہیں. ہاؤ ڈو یو سے دس؟ ہمیں لگتا ہے کہ خبروں کے بارے میں زیادہ آپ کا انالیسس میرے پہ شروع ہو گیا. اس سے پہلے کہ آپ مزید مجھ پہ انالیسس کریں، ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب، 3.5 خبریں ہیں جی. پہلی خبر تو یہی ہے کہ نواز شریف نے جب نیو یارک میں منڈی لگائی ہوئی ہے، جی ایک مجلس راستہ ہے، لوگوں سے مل رہے ہیں، لوگ ان سے مل رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور انڈیا پہ الزامات کا وہ ایک جو بوچھاڑ ہم نے کرنی ہے وہ کر رہے ہیں. اسے سفارتکاری کہتے ہیں کہ ویسے تو اس نے ایک دن تقریر کرنی تھی، لیکن وہ تقریر کرنے کے علاوہ وہاں عالمی رہنماؤں سے ملنا اور اپنا موقف وہاں کے میڈیا کے سامنے، وہاں کی لابی کے سامنے، وہاں کے لوگوں کے سامنے رکھنا، دیٹس امپورٹنٹ. دوسری خبر جو ہے، جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہندوستان نے ایک فضا پیدا کی ہے اور ایک جنگی جنون اور جنگی کیفیت پیدا کی ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں. انڈیا کیا کر رہا ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے، اور عالمی رائے عامہ پہ کیا تبصرے آ رہے ہیں. اور تیسری خبر یہی ہماری عمران پلس MKM پلس بلاول، آپ یوں کر لیجئے گا، اس کے حوالے سے خبریں ہیں. اور پھر چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن چھوٹی سی لگتی ہیں. مثلا حکمت یار اور اشرف غنی کو ایک معاہدہ سائن کرنے والے ہیں. معمولی خبر نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے. اس کا تذکرہ میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلی خبر جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ نواز شریف نے وہاں بیٹھ کر یہ صاف کہا ہے کہ یہ الزام تراشی تو انڈیا کا رویہ رہا ہے. اب میں دنیا کیوں نہیں سمجھتی کہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے، ایسا مکار، عیار اور شاطر ملک ہے جس کا کام ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ کہتا پاکستان نے کروایا ہے. یعنی اس سے پہلے کہ واقعہ ہو، کسی نے کہا کہ نواز شریف نے کہا کہ واقعہ ہونے کے 10-12 گھنٹے کے اندر انہوں نے پاکستان پہ الزام لگا دیا تھا. 10-12 گھنٹے کے اندر الزام لگانا تو وہ لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں واقعہ ہونے سے 10-12 گھنٹے پہلے انہوں نے طے کر لیا تھا کہ یہ پاکستان کرنے والا ہے یہ واقعہ. بالکل ان کا وہی رویہ ہوتا ہے کہ ایک طرح کا جیسے اسکرپٹڈ ہے، لکھا ہوا ہے، پہلے سے طے شدہ ہے، منصوبہ بندی کے تحت کیا جاتا ہے. تو نواز شریف نے اس بار بڑی کھل کر وہاں کشمیر پر بھی بات کی ہے، اور اپنے نے کہا جو وہاں ظلم ہو رہے ہیں اور دنیا کو دیکھنا چاہیے، یعنی کیا کیا وہاں معاملات ہو رہے ہیں، کشمیریوں کے انسانی حقوق کی جس طرح پامالی کی جاتی ہے، اور UN کو شرم آنی چاہیے کہ ان کی قرارداد موجود ہے، قرارداد پہ عمل نہیں ہو رہا. اور ملاقاتیں بھی کی انہوں نے، ڈگنیٹریز سے ملاقاتیں کی ہیں. ظاہر ہے چین کے سربراہ سے، سعودی عرب سے ملاقات، یا ترکی کے صدر سے ملاقات، یا سعودی عرب کے سربراہ سے ملاقات، یہ تو ہماری ایک ویسے بھی کرٹسی ہے. جو برطانیہ کے سربراہ سے ملاقات، یہ ساری ہماری ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس میں ایک فضا بھی پیدا ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا بھائی انڈیا مذاکرات کی میز پر آئے نا. کہتا ہے جی شملہ معاہدے کے تحت ہم دونوں کے درمیان بائی لیٹرل مسئلہ ہے. اب تو بات ہی نہیں کرتے تم کشمیر پہ. جب بات نہیں کرو گے، بات چیت کی میز پہ نہیں آؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر عالمی برادری اس میں انٹروین کرے. وہ کہتا ہے کہ عالمی برادری انٹروین نہیں کرے اور میں مذاکرات نہیں کروں گا کشمیر پہ. مذاکرات کروں گا تو فلاں چیز پہ کروں گا. یہ تو پھر اگر شملہ معاہدے کی تمہاری انٹرپریٹیشن مان لی جائے تو یہ اس سے بھی بٹریل ہے کہ آپ مذاکرات نہیں کرتے. جب یہ بات طے ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، مذاکرات سے مسئلہ حل کرنا ہے اور باہمی طور پر کرنا ہے، تو آپ کو مذاکرات کرنا پڑیں گے. اور مذاکرات کر کے بھی اب جب کرتا ہے تو وہ ایک ٹرکھانے کی، ٹالنے کی ایک ایسی حکمت عملی اس نے اختیار کی ہوئی ہے جو 60-70 سال سے چل رہی ہے جی. سورن سنگھ بھٹو کے مذاکرات ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے، ان کا بڑا چرچا تھا. پھر ہمارے ہاں کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہوئے، کچھ لگتا تھا کہ شاید دونوں ملکوں کے درمیان کچھ اور یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں نا جی، سارا دن وہ مودی صاحب آپریشن روم میں بیٹھے رہے. آپریشن روم میں بیٹھے کیا کرتے رہو گے؟ اپنے دماغ کا آپریشن کروائیں. کچھ طریقہ ہے جنگ کی صورتحال پیدا کرنے کا. ان کے فوجی کمانڈروں نے دیکھیے، جو ان کا خواب ہے نا کہ UN وہ سیکورٹی کونسل کا ممبر بنے گا، وہ عالمی طاقت بن جائے گا، وہ ایک دن میں چکنا چور ہو جائے گا. 2 دن نہیں لگیں گے اس کو، ایک دن میں چکنا چور ہو جائے گا. اگر تھوڑی سی جب واجپئی کے زمانے میں جنگ کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، ان کی سٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان کا جو ہونا ہے، انڈیا کا کچھ نہیں بچنا. یہ نہیں ہم کہتے کہ پاکستان بالکل محفوظ رہے گا، پاکستان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جنگ ہوئی تو پاکستان کا بہت نقصان ہوگا، ہمیں اس بات کا احساس ہے. لیکن انڈیا کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ جنگ اس طرح کر لے گا جیسے برما پہ اس نے بیجے سے ٹارگٹ اٹیک کیے تھے، ویسے کوئی جنگ کر لے گا، تو اس کی غلط فہمی ہے.
یہ ہونے والی بات نہیں ہے. اب وہاں سے آ رہا ہے کہ انہوں نے بوفر گنیں آگے موو کر دی ہے, بھاری اسلحہ موو کر دیا ہے. یہ سارا بلف ہے, پریشرائز کرنے کی کیفیت ہے, کیا ہے, کچھ بھی کر لیجئے. ابھی سشما سوراج کی تقریر نہیں ہوئی, وہ ہو جائے گی تو اندازہ ہوگا یہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں. لیکن اس پوری کیفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. ادھر پاکستان میں ہماری فضائی مشقیں ہو رہی تھیں, مارک 2 کیا کہہ رہے تھے اس کو, اور ان مشقوں پہ اس بات کی پریکٹس کی گئی تھی کہ پاکستان کی جو موٹر وے ہیں اس میں اس طرح کی کیپیسٹی ہے کہ اس کو رن وے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے فائٹر جہازوں کے لیے, بامبر جہازوں کے لیے. اور اس کا طریقہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ درمیان میں جو ڈیوائیڈر ہے کہ یہ جانے والی سڑک ہے, یہ آنے والی سڑک ہے, 4 لین کی سڑکیں, 3 لین کی سڑکیں, اس میں سے ڈیوائیڈر اٹھا دیا جائے, جہاز اسی پہ لینڈ کر سکتا ہے. تو اس کی ہم نے مشقیں کی. ہم نے سیکورٹی ریزن کے تحت وہ شمالی علاقوں پہ زیادہ کنسنٹریٹ کیا, وہاں مشقیں کی. اچھا, اس دونوں کا نتیجہ نکلا کہ ہمارے ہاں بھی یہ خبریں آئیں کہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ رن وے کے طور پر استعمال کر رہی ہے موٹر وے کو, اور مشقیں کر رہی ہیں. گویا ہم بھی اسٹرائک اگر کرنے کا وہ خواہش رکھتے ہوں تو ان کا جوابی کارروائی کریں. ہمارے آرمی چیف نے 2 بار ایک دن میں گفتگو کی نواز شریف سے, پرائم منسٹر سے, وہاں امریکہ سے. اس سے بھی ہوا کہ ہم بھی ایک طرح کی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. وہ غالباً صرف اس بات کا خیال تھا کہ اگر کوئی خطرہ پیدا ہو تو قانونی طور پر ہم اس کے لیے ہر طرح تیار ہوں. ادھر ان کے وہ جو پارکر ہیں وزیر دفاع, انہوں نے کہا میں نے کب کہا کہ یہ اس میں پاکستان ملوث ہے اڑی کے واقعات میں, اور میں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ پاکستانی ہتھیار استعمال ہوئے. وہ لاشیں انہوں نے دفنا دی ہیں, کوئی دیکھے نہیں, کچھ کرے نہیں. تو یہ ساری چیزیں لگتی ہیں کہ آپ صرف ایک وار پروپیگنڈا کر رہے ہیں, مقاصد آپ کے اور ہیں. مقاصد یہ ہیں کہ کشمیر سے توجہ ہٹائی جائے, اس کے علاوہ نہ کچھ آپ چاہتے ہیں نہ کچھ آپ کا مقصد ہے. اچھا, انڈیا سے بھی کچھ دانشور بول رہے ہیں, کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن جس چیز پہ بھڑکے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ برہان وانی کا نام کیوں لیا. برہان وانی کا نام وہ کہتے ہیں یہ تو دہشت گرد تھا, ہمارے لوگوں نے مار دیا. بھائی وہ وہاں کا فریڈم فائٹر ہے, اب وہاں کا وہ آپ اسے پوسٹر بوائے کہتے تھے. اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے, اپنی تصویروں کے ذریعے, اپنی گفتگو کے ذریعے, اپنے کلپس کے ذریعے ایک ہیرو کے طور پر وہ امرج کیا تھا, اور جس کی جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے. اس کو آپ کہتے ہیں ٹیررسٹ تھا. اگر وہ ٹیررسٹ تھا تو سمجھ لیجئے کہ وادی دہشت گرد ہو گئی ہے, وہ آپ کو چھوڑے گی نہیں, اب کھا جائے گی آپ کو. آپ کو وادی کی صورتحال کا, یعنی ویلی کی, کشمیر ویلی کی سچویشن کا اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے. وہ 100 سال ہونے والے ہیں, سن 31 سے وہ شروع ہوئے ڈوگرا راج کے خلاف. آپ ڈوگرا راج کے ہی تو جانشین, اور کیا ہوا آپ. شیخ عبداللہ تک نے جب اتحاد کی بات کی تو انہوں نے ساری چیزیں الگ رکھی, اور وہ اتحاد تو بھارت کے ساتھ ضم تو وہ کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں. چند شرائط پر انہوں نے ایک الحاق کیا تھا, وہ بھی حماقت کی تھی, بیوقوفی کی تھی. بڑے لیڈر ہوتے تو ایسا کام نہ ہوتا. اب ان کے جانشین بھی روک رہے ہیں. وہ ایک ایم جے اکبر صاحب ہیں ویسے انڈیا میں, بڑا ان کا انڈیا ٹوڈے کیا ہے, بڑا چرچا ہے پاکستان میں, بڑے سے لوگوں کے دوست ہیں ہمارے, اچھے بڑے جرنلسٹوں کے, امیر ہارون کے, عارف نظامی کے بھی شاید اچھے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں. ان کے آرٹیکل پڑھ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ دہشت گردی اور دوستی کی بات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. اور بھائی کون سی دہشت گردی یار, پچھلے دنوں بھی اس کا بیان اس طرح ہی آیا تھا. ایسے چول لوگ جب پاکستان میں آ کر ہماری ایلیٹ میں خاص طور پر بڑے دندلاتے پھرتے ہیں, یوں چادریں لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا فیشن کر لیا. وہ چادر لیتے ہو تو سیکھو چادر لینا بھی. یہ جو ایک چادر ڈالی جاتی ہے یہ بھی کشمیری کلچر ہے. ان جیسا دوشالہ کس نے اوڑھنا تھا, کسی نے منٹو نے لکھا تھا, کسی نے لکھا تھا کہ کشمیریوں کو جیسا دوشالہ کون اوڑھتا ہے. وہ سردی کے موسم میں انہوں نے اپنا ایک لباس بنایا ہوا تھا بڑے آرام سے, اور تم ان کے انداز کو ایک پورے سب کانٹیننٹ کا فیشن بنا کر انہی کے خلاف گفتگو کر رہے ہو. لعنت بھیجوں نا تو اور کیا بھیجوں تم کو. ٹھیک ہے, تم ہمارے یہاں کے کچھ لوگوں کے بڑے چہیتے ہو, ہمیں بھی اچھے لگتے تھے, لیکن پتہ چلا کہ اندر سے یہی وہاں کا مسلمان جو ایلیٹ کلاس کا ہے نا جی بیچارہ, اور جو ملا ہوا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس کی حالت یہی ہے. بکا ہوا مال لگتا ہے وہ. اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ رویہ اختیار نہ کیا تو ہندوستان میں جو میرے سٹیک ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, اور پاکستان والے شاید مجھے اس طرح ایکسیپٹ نہ کریں جہاں وہاں میرے لیے اتنے چانسز نہ ہوں. اس طرح کی کہانیاں جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت سی باتیں اس حساب سے کرتے ہیں اور اسی میں جیتے ہیں جی. اچھا, ادھر ہمارے عمران خان نے کچھ شجاع سے ملاقات کی جہانگیر ترین کے ہاں. انہوں نے کہا وقت دیجئے, سوچتے ہیں. انہوں نے کہا دھرنے میں آ جائیں, آپ تو وہاں ان کے گھر نہیں جا رہے, گھر کا گھیراؤ نہیں کر رہے ہیں, دور کر رہے ہیں. چوش شجاعت بہت محتاط ہیں اس معاملے میں, وہ خام خواہ کی کوئی غیر سیاسی صورتحال نہیں. ادھر نواز شریف نے شہباز شریف کو فون کیا ہے
بھئی ان لوگوں کو سیکورٹی پرووائڈ کرو. اب جو مسلم لیگ نون کا رویہ ہے نا وہ ڈنڈا فورس کا نہیں ہے, وہ جاں باز فورس کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ان کو فیسیلیٹیٹ کرو, آنے دو دھرنا. ان کو نظر آ گیا کہ ہوا نکل گئی ہے. اب جو خاص طور پہ جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے, پورے ملک سے لوگ اکٹھے کر کے لانا وہاں آسان نہیں ہوگا. آج کتنی تاریخ ہے, 23 ہے, کل 24 ہے. کل سے ان کے جیالوں کے لشکر, کھلاڑیوں کے لشکر, کلنڈروں کے لشکر جو ہے چلنا ہے اور 29-30 کو پہنچنا ہے. اس میں کیا فضا ہے؟ ہمارے جہاز 2-4 اور اڑ جائیں تو لوگ کہیں گے ارے 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 جنگ ہو رہی ہے اور تم جو لگے ہوئے ہو ان کاموں پہ. بہرحال یہ اب ان کے لیے ایسی سچویشن آ جاتی ہے جب ان کے لیے وڈرا کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, اور وڈرا نہ کریں تو اس کو طاقت کے زور پہ لانچ کرنا بھی آسان نہیں رہتا ہے جی. اور یہ کوئی حکومت کی نہیں ہوتی اسکیم, بلکہ اللہ کی طرف اللہ کی اسکیم ہے نا جی. باقی تو بڑے طاقتور قوتیں ہیں لیکن اللہ سے طاقتور تو کوئی قوت نہیں ہے جی. ادھر میں نے کہا کہ بلاول نے بھی تقریباً کی ہے. بلاول تو اس کانسٹیٹوئنسی میں جو جیتا ہے, جہاں کہتے ہیں کہ ایم کیو کے 12 سال سے ان کے پاس تھی وہ جیتا ہے, تو وہاں اس نے بڑا کراچی پیپلز پارٹی کا ہے ایک, تو یہ نعرہ لگایا. کراچی کبھی پیپلز پارٹی کا نہیں رہا جی, کبھی پیپلز پارٹی کا نہیں رہا. یہ ابتدائی دنوں میں جماعت اسلامی بلدیاتی الیکشن جیتی تھی, پیپلز پارٹی کا وجود ہی نہیں تھا. مسلم لیگ پٹ جاتی تھی. اس کے بعد جب الیکشن 70 میں شروع ہوئے 7 نشستیں کراچی کی تھی, 3 جماعت اسلامی کی, 2 جماعت اسلامی کے پاس تھیں, ایک مولانا ظفر انصاری کی جماعت اسلامی ہی کی یعنی محمود حسن فاروقی کی اور پروفیسر غفور کی, 2 JUP کے پاس تھی وہ شاہ محمد نورانی کی, اور وہ بھی نشست چھین لی گئی کہ جب انہوں نے وہ سیٹ چھوڑ کے حیدرآباد کی نشست کو ریٹین کیا تو بھٹو صاحب نے وہاں وہ جسٹس زین العابدین کے نور العارفین کیا تھے ان کو کھڑا کر دیا. عبدالستار ایدھی بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے اسی الیکشن میں, اور ظاہر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا بندہ جیت گیا. ہوا اتنی تھی نشست کہ آپ ضمنی الیکشن میں دہاندلی کے زور پہ جیت سکیں, ورنہ کراچی صرف 2 نشستیں پیرزادہ کی اور گبول کی جو تھی پیرافری پہ جسے میں کہہ سکتا ہوں وہ آپ کے پاس تھی. مین کراچی کی سیٹ آپ کے پاس کوئی نہیں تھی. اور یہ نشست بھی چیز تھی, یہ آدھی آدھی بٹی ہوئی تھی. جس طرح فاروق ستار کی نشست آدھی آدھی بٹی ہوئی ہے, آدھی پیپلز پارٹی کا زور ہے, آدھی JUP کا زور تھا, تو انہوں نے دونوں سے چینی تھی. اس طرح یہ نشست وہ تھی کہ شہر کے مہاجر جہاں تھے وہ نشست جو تھی وہ اس پہ MKM کا زور تھا, ان کے ووٹوں کا. اور جو دیہات آتے تھے, یہ علاقہ سارا دیہات کا علاقہ, گڈاپ وہ سارا علاقہ اب تو ملیر ڈسٹرکٹ بن گیا, ورنہ یہ ضلع کونسل ہوا کرتی تھی. کراچی کا ایک ضلع تھا, ضلع کونسل تھا, جس میں شہر بھی آتا تھا, اس کے علاوہ بہت سے دیہی علاقے آتے تھے. اب وہاں کے 5 ضلع ہیں, وہ ساری سچویشن اور ہو گئی ہے. تو وہ جو دیہی علاقوں کی نشست پہ انہوں نے زور پہ جیتا ہے, تو لیکن بلاول جو ہے نا مزے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا کراچی ہے, یہاں بھی آ کے وہ کہہ رہے ہیں لندن میں بیٹھ کے فیصلے نہیں ہوں گے. اچھا ہے, ذرا بلاول کی انٹری جو ہے کچھ تازہ خون نظر آتا ہے اس میں. پیپلز پارٹی میں بڑے تھکے ہوئے تھے, اور لیکن کچھ تھکے ہوئی باتیں بھی اب بھی کرتے جا رہے ہیں. مثلا اعتزاز حسن کہہ رہے ہیں کہ جس ہاسپٹل میں نواز شریف کا آپریشن ہوا ہے وہاں تو آپریشن ہی نہیں ہوتے. چلو کر لو, کیا کرنا ہے بھائی, وہاں آپریشن ہی نہیں ہوتے, وہاں تو گویا ان کا آپریشن ہوا نہیں ہے, ایسے ہی کچھ ٹانکے وانکے کچھ نہیں لگے, ایسے ہی کچھ کر کر آ کے آگے اور اس کو آپریشن کا نام دے رہے ہیں جی. اور جیسا کہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ اچھا ہاں 2 خبریں اور. ایک تو راؤ انوار جو ہے SSP وہ دبئی چلا گیا ہے. اچھا کیا کرنے گیا دبئی بھی؟ سیاسی قیادت تو جاتی ہے زرداری صاحب سے مشورہ کرنے کے لیے یا جانبائی کرنے کے لیے, یہ کیا گیا ہے؟ یہ اس الزام کو ٹھیک ثابت کر رہا ہے کہ زرداری کا آدمی ہے. دیکھیں نا ابھی تصویر چھپی ہے کہ جس میں راؤ انوار بھی اور دوسرا وہ شاہد کیا نام ہے اس کا, شاہد آزاد جو کراچی کا CCPO تھا, اس کو ہٹایا پیپلز پارٹی کی حکومت نے. یہ دونوں کھڑے ہیں مرتضی بھٹو کی لاش کے سامنے. شعیب سڈل کا ذکر بھی اس طرح آتا تھا. ہاں اس پر کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہوا, لیکن آپ کرنے کیا گئے ہیں بھائی؟ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ وہاں ہدایت لینے گئے ہیں, کیا کہنے گئے ہیں کہ میری آپ جان چھوڑ دیں, مجھے باہر ہی کوئی آپ پوسٹنگ دے دیں, کوئی کام دے دیں تاکہ میں کروں, میں نوکری سے تنگ آ گیا ہوں, یا آپ یہ ہدایت لینے گئے ہیں, وہ کچھ ہدایت کیا ملتی ہے؟ وہ تو نیو یارک میں نہیں آصف علی زرداری صاحب, وہ دبئی میں آپ تو کہنا چاہتا وہ گئے ہوں گے, آ جاتے ہوں گے, وہ لمبا تو نہیں ٹھہرتے وہاں. تو یہ دبئی پہنچے ہوئے ہیں. یہ یعنی کہ یہ خبر ہی جو اتنی سی. دوسری خبر جو حکمت جار کی اور اشرف غنی کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے. ہم خود کہتے ہیں کہ جی طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں. حکمت جار بھی ایک عجیب شخصیت ہے, ضدی آدمی ہے جی. یعنی امریکیوں نے ملنا چاہا اس زمانے میں نہیں ملا, اور ان کے سٹنگر سے لڑتے تھے, ان کے اسلحہ بھی پہنچتے تھے. ISIS کے ذریعے ڈائریکٹ امریکہ سے تعلق رکھا نہیں کبھی انہوں نے, اور اپنی بات کے پکے تھے اور کامیاب بھی ہوئے. آخر ایک ایگریمنٹ کے تحت ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. دوسری طرف سے بہرحال ایک
اور اس کے بعد یہ غائب رہے، ایران میں چلے گئے، پاکستان کو بھی انہوں نے ابینڈن کیا کہ یہ میں نہیں یہاں سے، ایران چلے گئے. اب واپس آئے ہیں، اس علاقے میں ہیں، کام کر رہے ہیں، افغانستان میں، افغانستان سے باہر نہیں ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں. اور اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں. اللہ کرے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائے، اللہ کرے کہ افغان پختونوں کے درمیان اور غیر پختونوں کے درمیان وہاں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، فضا پیدا ہو جائے. لیکن مجھے حکمت جات پہ آتا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچا اور کیا پہنچا اور کس طرح کی اسٹرگل کر رہا ہے. کیا اس کی حکمت عملیاں ٹھیک ہیں یا اس کی جاریاں اب ٹھیک بن رہی ہیں کہ نہیں بن رہی، یہ کچھ نہیں کہہ سکتا حکمت جات کے بارے میں. تو اسی کے ساتھ میرا خیال آج کی خبروں کو جی ناظرین، فی الحال وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، واپس آئیں گے تو اگلا سیگمنٹ بھی شامل کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ. جی میر صاحب، کون اصل میں یہ عام پانی نہیں پی رہا، آب زمزم پی رہا ہوں، اس لیے میں پیتے ہوئے رکا بھی نہیں. پہلا آرٹیکل میں کلاسرا، روف کلاسرا کا بھی. روف کلاسرا دو چیزوں پہ بیس کرتے ہیں عام طور پر، وہ ان رپورٹوں پر جو انہوں نے بیوروکریسی کے ذریعے سے حاصل کی ہوتی ہیں. انسائڈ سٹوری یہ اسلام آباد کے ہمارے کالمسٹوں کا سٹائل ہے، اندر کی خبریں جو ہے نا وہ بنا کے وہ انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک ان کی بیس یہ ہے کہ جب پڑھتے پڑھتے بھی رہتے ہیں تو کتابوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، کتابوں کی کتابیں کوٹ کرتے ہیں. تو آج میں اس وجہ سے کہ انہوں نے کہیں سے دوبارہ آگ کا دریا خریدی ہے، بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں وہ ٹالسٹائی کی وار اینڈ پیس اور یہ ان کے بھائی نے دی تھی پڑھنے کے لیے، طالب علم کے زمانے اس کو پڑھی تھی. اب پڑھنے کے ساتھ ہی انہوں نے کراچی کا ذکر کیا. جی قرۃ العین حیدر کراچی میں رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آگ کا دریا ہمارے بڑے عظیم ناولوں میں سے ایک ہے. ہمارے سے مراد پاکستان کے یا اردو کے نہیں بلکہ دنیا کے بڑے ناولوں میں سے ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی اچھا، قرۃ العین حیدر کی نظر جو ہے نا بڑی کمال کی تھی، وہ ایک خاص طرح سے دنیا کو دیکھتی تھی. اس نے دنیا کو لفٹ نہیں کرائی، بالکل مردوں کو تو کرائی نہیں نا جی، جس طرح کرائی وہ اور طرح کرائی. وہ ایک اس کا ساری شادی نہیں یا شاید کی ہے وہاں جا کے آخر میں کی ہے، کیا تھی وہ میں اس وقت کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. وہ ایک بڑی ایک اشرافیہ خاندان کی سیلف سینٹرڈ خاتون تھی. وہ اپنی اس جیسی نثر بھی کسی نے لکھی نہیں. میں اس کا عاشق ہوں اس معاملے میں، اور اتنا مداح ہوں کہ جب کراچی آئی تھی تو میں اس لیے نہیں ملنے گیا، ملنے کا موقع تھا، کھانے کا مجھے خواجہ نے کھانا دیا ہوا تھا. میں نے کہا میرا امیج خراب ہو جائے گا اس خاتون کے بارے میں، مجھے پتا تھا امیج خراب ہونا ہے، کیونکہ بیٹھی ہوئی وہ آئینہ دیکھتی رہتی تھی، سنا نکالتی تھی، آئینہ دیکھتی تھی، ٹھیک کرتی تھی، لپسٹک ٹھیک کرتی تھی. اور میں نے کہا نہیں گڑبڑ ہو جائے گی، میرا امیج خراب ہو جائے گا. ونڈرفل رائٹر. اس نے جو اس زمانے کراچی کا نقشہ کہتا ہے وہ کمال ہے. 9 سال پاکستان بننے کے بعد، اس بعد دسمبر 57 میں یہ کتاب لکھی گئی تھی. اس کے بعد انڈیا چلی گئی، وہ ایک الگ کہانی ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بگا دیا، یہ کر دیا، وہ الگ کہانی ہے. یہاں ان کی دوستیاں، جاوید اقبال تک سے دوستی تھی ہماری، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی، اور ایک پوری کہانی ہے. وہ ایک الگ کہانی ہے. اس کی لائف سٹائل، عزیز احمد کے ساتھ اس کی ایک ٹسل تھی، اور وہ لکھا کہ کیسے کیسے لوگ باہر جا کے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. نام نہیں لکھا، میں سمجھ گیا کہ نام کس کس کی طرف اشارہ ہوگا. لیکن سلمز بن گئے تھے وہاں. کراچی کے مزار قائد کے ساتھ جھگیاں بن گئی تھی، اس کا تذکرہ ہے. ان جھگیوں کا تذکرہ مجھے یاد آیا کہ نعمت اللہ خان نے ایک انٹرویو میں کیا تھا، میں نے کیا تھا انٹرویو ان سے، اور لوگوں نے بھی کیا ہوگا، کہ وہیں ان کو ایک جھونپڑی مل گئی تو انہوں نے اپنی والدہ کو لکھا کہ ہمیں گھر مل گیا، آپ آ جائیے گا. اب جب والدہ آئی تو وہ روتی تھی، کہاں وہاں رہنے کی آسانیاں سہولتیں کہاں. ایک جھونپڑی میں بارش ہو رہی تھی تو چارپائی پہ رکھ کے وہ کھانا پکا رہے تھے. یہاں بھی لوگوں نے ایسی زندگیاں گزاری. پھر اس کے بعد وہ اشرافیہ طبقہ بھی وہ کیسے پیدا ہوا، جنہوں نے وہاں لوٹ مچائی، جن کا کام دولت ہی چھیننا تھا. 9 سال کے اندر یہ طبقہ پیدا ہو چکا تھا وہاں، اور کیسی پختہ کوٹھیاں پیسی ہے. سوسائٹی کے بارے میں تو بہت لکھتی ہے قرۃ العین حیدر. اینی کہتے ہیں ہم عام طور پہ اپنی گفتگو میں، تو اینی بہت عمدہ لکھتی ہے اسٹریٹجی کے بارے میں. اس میں بڑی بڑی انٹرپریٹیشن بھی کی جاتی ہے، نفسیاتی بھی، اس کے ذہن کی کیفیت کی، پائلٹس کے بارے میں لکھنا، جس طرح کی وہ ہوا میں اڑتی ہیں. یہ بھی تو اس کا بھی تو ایک خاص سٹائل ہے. ان کا بلیک مارکیٹنگ کے لیے کچھ لوگ فرسٹریٹڈ ہیں کہ بلیک مارکیٹنگ کے اور چانسز نہیں ہیں. کچھ انقلابی اس پہ یہ فرسٹریٹڈ ہے کہ انقلاب آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور کچھ ملازمتیں لوگوں کو مل گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے اچھی. تو کراچی کی وہ فضا جب پورا سب کانٹیننٹ امٹ کے وہاں آ رہا تھا، وہ کیسی فضا تھی اس کا تذکرہ ہے. سلمز بھی تھے، کھاتے پیتے لوگ بھی تھے، لوٹ مار کرنے والے بھی تھے،
اور انہوں نے کہا کہ یہ آئے تو یہاں ادھر بنگالی مل گئے ڈھاکہ میں، ادھر پنجابی مل گئے. تو وہاں کا مہاجر الیٹ کا جو مغل سلطنت کے خود کو بانی جانشین سمجھتے تھے، ان کا بھی یعنی ایک طبقہ، سارا نہیں، جو سمجھتے تھے لنڈے کی پینٹ اور قمیض پہن کے سمجھتے تھے کہ وہ اس سب کانٹیننٹ پہ صرف وہی رول کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایک عجیب نوجوان تھا. میں نوجوان آخری وقت میں وہ دیکھا ہے، اس کی باقیات دیکھی ہیں، ان لوگوں سے ملا ہوں جو ان نوجوانوں کے طور پر بلے پڑے ہیں، پروان چڑھے ہیں اور گئے ہیں. اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ وہ کیا لوگ ہیں. کراچی میں میں نے بڑی، یہاں کیا کم تھا، یہاں کی کہانی اب نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ وہاں بنگالی ملے، یہاں پنجابی مل گئے. بیوروکریسی میں ساری کی ساری جو تھی یو پی کے لوگ تھے، مہاجر تھے. ہوتا کیا تھا، ہاشم رضا آ گئے، فلان نقوی آ گئے، فلاں آ گئے. انہوں نے آ کے کراچی میں بہت سے جو لوگوں کا آؤ یہاں آباد ہو. ظاہر ہے اس لوٹے پٹے ملک میں، پنجاب میں بھی جگہ جگہ لوگ آباد ہوئے ہیں، وہاں بھی آباد ہوئے. تو اس کی ایک تاریخ ایک بنتی تھی بیوروکریسی کی. وہاں اب آگے جب مقابلے کے انتہا ہوئے 48 پہ، تو اس میں پورے سب کانٹیننٹ ادھر کے لوگ بھی الیکٹ ہو کے آ گئے. اور وہ اس کے بعد کیا ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ یہاں نہیں چھیڑتا میں، بالکل الگ ہو جائے گا جی. تو یہ اس وقت کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں عباسی اور مغلیہ سلطنت کو بنایا جا رہا ہے، وہاں گیتا پریڈ ہو رہی ہے انڈیا میں. ہمارا کلچر ان کا الگ الگ تھا، بدل گیا ہے. ان کا کلچر الگ الگ تھا، ہندوؤں کا الگ، مسلمانوں کا الگ. اور یہاں تو اب کنا فرقہ نسل پرستی بھی ہو گئی ہے، پنجابی بنگالی کلچر اور پتہ نہیں کیا کیا چلنا شروع ہو گیا ہے. غرض انہوں نے بالکل ایسا نقشہ کھینچا ہے. ایک طبقہ جو ہو رہا ہے ان کا کہہ رہا ہے، گھر کو پوچھو تمہارا گھر کہاں، کہتے ہیں مراد آباد میں. تمہارا ملک کیا ہے؟ پاکستان. کمال کا فکر ہے یہ. گھر مراد آباد میں، ملک پاکستان. ہمارے بڑوں نے دیکھا، میں نے گھر ان کا امرتسر میں تھا، ملک ان کا پاکستان تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم کہا جائے، لیکن وہ نسل جو جس طرح اپنے اندر ڈیوائیڈ ہوئی تھی نا جی، اس کا ایک بالکل ایک نقشہ جو ہے. اب ان میں سے بے شمار لوگ جو ہیں جو مائگریٹ کر کے کینیڈا دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں. اب ان کو تو سمجھ نہیں آتا کہ ان کا ملک پاکستان تھا، یہاں حیدرآباد دکن تھا، کیا تھا. تو یہ جب اس زمانے میں 8-9 سال کی جو کہانی ہے، سوئٹزرلینڈ کے بینک اکاؤنٹوں میں ان کے کاروبار تھے. اتوار کی شام وہ سمندر پہ گزارتے تھے. جام پہ جام لٹائے جاتے تھے شام کے وقت. وہاں کلب تھے، کچھ تھے، یہاں بھی تھے کلب تھے. کیا یہ سارا جو نقشہ اس نے کھینچا ہے نا جی، کہ اور عالمی اداروں میں وہ لوگ گئے ہوئے تھے جو بقول اس کے نالائق تھے. اور ڈنر کرنا باہر یا ایٹ ایٹ ہوم کا جو ایک تصور پیدا ہوا، ان ساری چیزوں کو اس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اقتصادی مشکلات کا بھی ذکر کیا ہے اور سب ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا مسلمان اتنے گر جائیں گے، کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی کچھ کرتے پھریں. تو یہ میں نے کلاسرا کا مضمون نہیں پڑھا ہے. کلاسرا کے مضمون میں جو قرۃ العین حیدر کا تذکرہ ہوا تھا، اس کے حوالے سے کچھ بات کی ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی. اچھا اب ذرا میں باہر چلا جاتا ہوں جی. ایک اب پتہ چلا ہے کہ وہاں ان کو پریشانی ہو گئی ہے کہ روس میں جو ہے نا KGB کی ریوائیو ہو رہی ہے. جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو انہوں نے KGB کو بھی مختلف حصوں میں بانٹ دیا تھا. یلتسن نے آتے ہی گورباچوف کو ختم کیا، گورباچوف نے شروع کیا، پھر یلتسن نے آ کے بانٹ دیا. KGB ایک بڑی ظالم تنظیم گنی جاتی تھی، دنیا بھر میں لوگ ٹیررائز ہوتے تھے. اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ ڈومیسٹک کے لیے الگ تھا، انٹرنیشنل کے لیے الگ تھا، فلاں کے لیے الگ تھا، یہ تھا. ابھی ان دنوں میں شاید وہ ایک اعلان کرنے والے ہیں جس میں پرانی سب ڈومیسٹک، نیشنل، فلانا، انٹرنیشنل ایک تنظیم کو اکٹھا کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا یہ تو ایمرجنس آف KGB ہے، اور پیوٹن تو KGB کا ہی ہیڈ رہا ہے نا. تو وہ اس کو گویا دوبارہ ریوائیو کر رہا ہے، اور اس سے غالباً وہ اپنے سیاسی عزائم کے تحفظ کے لیے اسے قائم کرنا چاہتا ہے. اسٹالن کے زمانے میں جو ان کی تنظیم تھی 43 سے 53 تک انٹیلیجنس ایجنسی تھی، وہ اس کا بڑا شعرا تھا دنیا میں جی. وہ ٹرسٹ کی جاتا تھا ملک سے باہر تو اس کا پیچھا کرتی پہنچ جاتی تھی. کوئی رائٹ مطلب وہ پوری کہانیاں جو اس زمانے کی تھی اس حساب سے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور بیان بھی کیا ہے اور دیکھا کیا ہے جی. آج الطاف وطن کوئز صاحب نے خاص طور پہ جو سفارتکاری اور کشمیر کا ذکر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے اور بتایا ہے کہ ہم نواز شریف نے وہاں جو تخلیقی سفارتکاری کا لفظ دیا ہے کتنا کام کیا ہے اس کے حوالے سے تعریف بھی کی ہے. انہوں نے کہا کشمیر کی یہ حالت ہے، کالی گرانی کا فکرہ کوٹ کیا، کمال کا فکرہ ہے کہ اب تو لاشیں اٹھانے کے لیے یا تو بوڑھے رہ گئے ہیں یا عزت مواق خواتین رہ گئی ہیں. وہاں یہ بھی ہوا کہ لاشیں دفنائی ہیں عورتوں نے جی، کوئی کسی کو آپ نے باہر نہیں آنے دیا. اور یہ نواز شریف کا اس وقت ایک نکاتی ایجنڈا ہے وہ ہے کشمیر. بھائی آپ نے کل بوشن کا ذکر نہیں کیا، آپ نے افغانستان کا ذکر کیوں کر دیا؟ وہ آج ایاز امیر لکھتا ہے فلاں کیوں کر دی؟ یہ ایجنڈا ایک ہے، وہ کشمیر ہے، اس پہ بات کی ہے. ایاز امیر یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے افغانستان کا ذکر ہی کیوں کیا؟
افغانستان کے معاملے میں ہمیں دخل ہو جانا چاہیے, افغانستان کے معاملے میں ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے, اور ہماری جو گفتگو اس بارڈر پہ ختم ہو جائے جہاں سے افغانستان شروع ہو جاتا ہے. تو بارڈر دے رہے ہیں انڈیا تو کو, بھائی یوز کریں. یہ اگر آپ کر دیں, اور ہمیں کیا مشورہ ہے کہ آپ طالبان سے بات چیت کریں. نواز شریف نے یہ کیوں کہا, کر رہے ہیں نا بات چیت. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپس کے مسئلے آپ طے کرو, ہمیں اس میں شامل نہ کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بات چیت کرو, ہم کہتے ہیں جب بات چیت کرو کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں تمہاری لڑائی ہے یار, ہمیں بیچ میں کیوں لاتے ہو. اس فکرے کا یہ مطلب ہوتا ہے. بہرحال اس پہ انہوں نے لکھا کہ غالباً یہ لکھا ہوا اسکرپٹ تھا, اور ہم بھی اب حقانی نیٹ ورک شورا کا, کوئٹہ شورا کا جو ہے ان کو ختم کر دیں. اور ہندوستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں حافظ سعید کے بارے میں کہا کہ ان کو ہم کسی ہماری جو فلاحی تنظیم ہے اس کا ہیڈ بنانا چاہیے, ان جیسا فلاحی کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. دوسرا انہوں نے تعریف کی الخدمت کی, جو بہت بڑا ادارہ ہے, اور بعد انہوں نے ایک خرابی ہے کہ جماعت اسلامی نے بنائی ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں انہوں لوگوں نے بنائی ہوں گی, اور آپ کے خیال میں کوئی روس کے کمیونسٹ آ کے یہاں بنائیں گے؟ وہ تو سارے این جی اوز کو پیارے ہو گئے, وہ تو اپنا کام کریں گے, یہ کام کیوں کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ان چیزوں پر. اب مسعود اظہر کا ذکر بھی کیا ہے کہ بھئی وہ ان کو بھی آپ ایس ایس جی میں اپنے اسپیشل فورسز میں شامل کر لیں, کمانڈو فورسز میں, جیسے فلاں ٹیٹو نے کیا تھا, ماؤ نے کیا تھا, فلاں کاسٹرو نے کیا تھا, فوج میں شامل کر لیتے. ان لوگوں کو شامل کر لیں, سید صلاح الدین کو شامل کر لیں, تو حالات بہتر ہو جائیں گے. بہرحال یہ, اور پاکستانی فوج کسی نئے مسئلے میں نہیں الجھے, مطلب انڈیا کے ساتھ کوئی پنگا منگا نہ لے, لڑائی وائی نہیں کرے, یہیں بیٹھی رہے. اور رحیل شریف کو لوگ کہتے ہیں سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں. اظہار الحق نے آج مزے سے لکھا ہے کہ ہمیں لیڈر ملے تو کیسے ملے جی. اور انہوں نے بھٹو جیسا لیڈر, لیکن انہوں نے یہ کیا, یہ کیا. ذہین بھی تھا, نابغہ بھی تھا, چاہتا تو پاکستان کا چرچل اور ڈگال بن جاتا, مگر اس نے سارے ادارے جو ہیں یعنی کہ نیشنلائز بلکہ بیوروکریٹائزیشن کر دی, اور یہ کر دیا. الطاف حسین کا چاہتا تو کراچی کو بدل دیتا, اور بھائی یونیورسٹی بنا لیتے تاکہ تمہارے ذہین لوگ پڑھ کے دنیا پہ چھا جاتے. تم نے وہاں کیا وہ فکرہ کوٹ کیا, اس کا کیا کس کا فکرہ ہے یہ, جس میں کہا کہ ہماری پہچان کبھی سلمان ندوی, شبلی نعمانی, حسرت مہانی یہ لوگ ہوا کرتے تھے, محمد علی جوہر ہوا کرتے تھے. اب ہماری جاوید لنگڑا اور فلاں ٹنڈا فلاں ٹنڈا ہو گئے. تو یہ ساری شناخت دی ہے, کیا شناخت دی ہے, ڈرل کی ہے لوگ. میں نے خود دیکھا ہے یہ سارے حالات ڈرل کر کے جو وہاں حکیم سید تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا. اور مڈل کلاس کی جگہ جو تھی وہ اگر آپ کرتے تو اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت تھی مڈل کلاس کی, پورا ملک آپ کے ساتھ ہوتا, لیکن آپ نے اس کو بالکل. اور پھر نواز شریف پہ کہا لو جی تقریر کر کے اپنی تقریر کا خود ہی مزہ لے رہا ہے, اور کچھ نہیں سوچی, اور خوش ہو کے کہتا کیا کرا, ٹائی خرید رہا ہے. تو ان کا عمران کے بھی تنظیم سازی کرو, کچھ اور کرو, کیوں نہ الیکٹیبل کو اپنے ساتھ لے. ہماری لیڈرشپ جتنی آئی ہے, اعجاز امیر کا بڑی تعریف کی ہے جی کہ میں اگر وہاں چکبال میں ہوتا تو یورپ کی تاریخ ان سے پڑھتا, کار کا ہم جو تاریخ تھی وہ ہم پڑھا کرتے تھے, بائبل کی نہیں جاتی یورپ کی تاریخ کی وغیرہ وغیرہ. اچھا یار خوش رہو, لیکن یار یہ کام نہیں کرنا, تاریخ پڑھنی ہوگی تو خود پڑھ لینا, ایسے نہیں کرنا. کل دیپ نیر کا ہے جی, وہ کہتا ہے کہ جنگ نہیں مفاہمت. وہ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ ان کا وادی میں باغیانہ سوچ جو ہے وہ پھیل چکی ہے. اور شیخ عبداللہ نے بھی جو الحاق کیا تھا وہ کیا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد دہشت گردی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتا, اور اگر وہاں ہم کشمیر کی ریاست کو مان لیں گے, بلوچستان کا بھی ذکر کیا ہے, کشمیر کی ریاست کو مان لیں گے تو گویا ہم کہیں گے کہ ایک اور اسلامی ملک ہماری سرحدوں کے اندر بن جائے گا. اب آئی بات سنو, یہ جو سیکولرزم کے چکر میں تم کے مذہب کی بنیادوں پہ ملک نہیں بنا کرتے کہ بحث میں الجھے ہوئے 70 سال سے, اگر اس مسئلہ حل ہوتا ہے کشمیر کا کہ وہاں ایک اسلامی ریاست بن جائے, تو تمہیں مان لینا چاہیے, اپنی سیکولرزم کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے اسے. یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ نظریہ پہلے ہوتا ہے اور زمینی حقائق بعد میں آتے ہیں. اور نے آج جی لکھا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, کہ لوگوں کو چمبا ہاؤس میں لگا کر, ایم پی اے ہاسٹل کوئٹے میں لا کر بڑے بڑے بیوروکریسوں کو آپ نے گرل کیا 3 مہینے میں, ایسے ایسے کمروں میں رکھا جہاں انگریز کے عقوبت خانوں کے برابر تھے. اب اگر آپ ایف آئی اے کے اداروں کو اجازت دیتے تو یہ ڈھونڈ کے لے آتے کون کرپٹ ہے, کہاں پایا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بیوروکریسی کے اندر ان کو 90 دن کے لیے سپورٹ کریں ذرا ان لوگوں کے ہاتھ ایف آئی کے ساتھ, تو سارا معاملہ جو ہے نا وہ کھل جائے گا جی. انہوں نے بڑے اس طریقے کے ساتھ, آپ بیوروکریسی کا خود حصہ رہیں, اس حوالے سے بات کرنا. تیزی کے ساتھ آخری آرٹیکل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, کرسٹوف کا آرٹیکل, دا بیسٹ نیوز یو ڈونٹ نو. انہوں نے کہا جی ہم کہیں تو امریکہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ غربت میں اضافہ ہو. انہوں نے کہا جی اچھائیاں بھی ہوئی ہیں,
بہت اچھی باتیں پیدا ہوئی ہیں. اب مثلاً 60 میں ہماری خواندگی کوئی 0%, اب 85% دنیا کے لوگ خواندہ ہیں جی. اور 1981 میں جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو اس وقت 10% لوگ جو تھے وہ 44% لوگ حد غربت سے نیچے تھے, اب 10% ہیں. میں خود بس پہ بیٹھ کر اور اس کی ٹرین کی چھت پہ بیٹھ کر سفر کیا کرتا تھا. اب دنیا کے حالات مختلف ہو گئے. عدم مساوات امریکہ میں بڑی ہوگی لیکن چین اور انڈیا میں یہ کم ہوئی ہے. دنیا میں غربت کم ہوئی ہے جیسے ہمیں دیکھنا چاہیے, اور 2030 تک ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے کہ دنیا سے غربت دور کر دی جائے گی. اور یہ ساری باتیں انہوں نے کہا کہ میں ایک طالب علم کے طور پر جس طرح سفر کر کیا تھا اب وہ نہیں ہے. انہیں اب کیا ہے, وٹامن بی کے 2 کیپسول, جو وٹامن اے کے ہو گئے 2 کیپسول. لوگ اندھے ہوتے تھے, کہتے میں کرتا تھا وہاں اندھے لوگ نظر آتے تھے جو کچھ کر. اب اندھے پن کا علاج اگر آپ 2 کیپسول وٹامن اے کے استعمال کرتے ہیں روز کے, جو 2 سینٹ کے ملتے ہیں, آپریشن $25 میں ہو جاتا ہے. اور اس طرح کی انہوں نے بہت سی باتیں, اینٹی بایوٹکس عام اویلیبل ہیں. تو اس لیے دنیا بہتر ہوئی ہے, خراب نہیں ہوئی ہے. ہمیں ہر چیز کے نیگیٹو باتیں نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ آکسفیم کی جو رپورٹ ہے وہ اس کو نہیں مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ جو 1% اور 99% ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ امریکہ میں ہوا ہے, جارڈن میں ہوا. غربت اور عمارت کا فرق بڑا ہے وہ کہتا ہے, لیکن دنیا کے باقی حصوں میں مثلا انڈیا, چائنا, وہاں جو غریب لوگ تھے وہ بہتر ہوئے. اوکے, اب میرے خیال میں اسی پہ ناظرین چھوٹی سی لیتے ہیں ایک بریک, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلے جائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انپٹ. اور اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں سلمان عابد صاحب, اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد طاہر صاحب. ہینڈ اٹ اوور ٹو یو میس. جی جناب, سلمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ, ٹائی بڑی آپ کی شاندار. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. کیا حالات ہیں؟ ایک تو ہم یونو میں ہمارے, میں نے کہا تھا منڈلی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نواز شریف صاحب. ظاہر ہے کہ سفارتکاری کیا ہوتی ہے, لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے. انڈیا میں مودی جو آپریشن روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اب ان کے وزیر دفاع نے کہہ دیا, میں نے تو نہیں کہا کہ پاکستان نے یہ کرایا, اور نہ میں نے کہا کہ پاکستانی اسلحہ پکڑا گیا ہے. اچھا, تاثر وہاں سے یہ آ رہا ہے کہ بھئی یہ جیسے کہ پتہ نہیں ایک بوفر گنے اور فلاں چیزیں بھی اگلے بارڈر پہ آ گئی ہیں. یہاں ہماری فضائی مشقیں ہو رہی تھیں, اس کو بھی ہمارے ہاں بہت ہائپ کریٹ کیا گیا کہ موٹر وے پہ لینڈنگ ہو رہی ہے اور فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں. یعنی ظاہر موٹر وے ہمارا صرف کئی مقاصد کے لیے بنایا جاتا ہے اس لحاظ سے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی طاہر صاحب, محمد طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے دیکھیے میر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈین میڈیا نے بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری اس کی ہائپ کریٹ کی. اور آپ دیکھیے کہ جس قسم کی گفتگو کل ہو رہی تھی وہاں پر 2 دنوں کے اندر, بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ پاکستان میں نواز شریف صاحب کے ایک سر کی قیمت لگانے کی تک بھی باتیں وہاں پہ کی گئی ہیں. تو اس سے ایک بڑی ہائپ انڈین میڈیا نے کریٹ کیا ایک. اور خود جو انڈین بی جے پی کی حکومت ہے اس کے اندر بھی پاکستان کے بارے میں جو نفرت پائی جاتی ہے, جو غصہ پایا جاتا ہے, اس کا بھی ہم نے اظہار مختلف طریقوں سے دیکھا ہے. اس کا اب میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو وہاں پہ سفارتکاری کی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, وہ بہت اچھی ہے. تقریر بھی ان کی بڑی بھرپور تھی, اور انہوں نے جو مختلف ملکوں کے سربراہوں سے ملے ہیں اس میں ہندوستان کے بارے میں جو بات بھی کی ہے, اس سے کافی ہندوستان کے اندر جو ہے نا کافی اشتعال پایا جاتا ہے. اچھا, اب کیونکہ مودی صاحب خود تو وہاں پہ گئے نہیں ہیں, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ان کی وزیر خارجہ ہے وہ وہاں پہ کس قسم کی تقریر کرتی ہیں اور کس قسم کے الزام تراشیاں لگاتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مجموعی طور پر بھارت کے اندر ایک اینٹی پاکستان ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے آیا, اور یہ مسئلہ محض بی جے پی کا نہیں ہے. میں دیکھیے, میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ جو ہندوتا کی بنیاد پہ جو سیاست ہو رہی ہے وہ محض جو ہے مسلم, جو بھارت کے مسلمان ہیں ان کے پر بھی ایک نزلہ گر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان دشمنی جو ہے کتنا عرصہ ان کا ایجنڈا ہے. انڈیا گئے مجھے دیکھیے نا, مجھے تو 2 سال پہلے میں گیا تھا. اچھا, اب 2 سال پہلے جس وقت میں وہاں گیا تھا اس وقت بھی بی جے پی کی جو ہندوتا سیاست تھی وہ بہت عروج پہ تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح کا میں میڈیا مانیٹر کر رہا ہوں اس سے یہ لگتا ہے کہ ہندوستان میں ایک جنگی جنون جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. پھر اس کا ایک ریئیکشن پاکستان کی طرف سے بھی آتا ہے, پاکستانی میڈیا بھی اسی طرح کی ہائپ کریٹ کرتا ہے پھر. لیکن یہ یاد رکھیے, جو پاکستانی میڈیا رد عمل کے طور پہ جاتا ہے, ہم انیشیٹو نہیں لیتے. انیشیٹو ہمیشہ سے ہندوستان کی طرف سے ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کے بارے میں ان کے سر کی قیمت لگانا اور ان کی پریس کانفرنس کا ہونا, اور اس کے بعد بھارتی ریاست اس پر خاموش رہے, اور وہ بھارتی حکومت خاموش رہے. پریس کانفرنس جو ہے الیکٹرانک میڈیا پہ میں کہہ رہا ہوں, اور اس کو پھر باقاعدہ کوریج کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں ریئیکشن تو پایا جاتا ہے اس سارے معاملے میں. اور جو کشمیر کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے اس نے ان کو بڑا تنہا کیا ہے. اب دیکھیں لالو پرساد کا بیان آیا ہے کہ جو کشمیر کے مسئلے پر بھارتی حکومت جو ہے وہ تنہا ہوئی ہے. اچھا, عالمی دنیا کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اس موجودہ سچویشن کے اندر جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس میں وہ بھارت کی کھل کر حمایت کر سکے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کافی آئسولیٹ ہوا ہے اس عمل میں. اس کے اندر ایک غصہ تو پایا جاتا ہے,
لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں میر صاحب کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ بہت جلدی اس سارے معاملے کو سیکھ کر باز آ جائے گا، مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ بھارت میں یہ جو اشتعال انگیزی ہے یہ زیادہ ابھرے گی اور وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مودی حکومت ہے، دیکھیں جو دو چیزوں میں کنٹرڈکشن ہے. جی کل میں نے کہہ رہا تھا جیسے ان کا ساؤتھ بلاک ہے جی. اس میں دفتر خارجہ ہے، وزیر اعظم کا ہے، وزارت دفاع ہے، لیکن نارتھ بلاک میں ان کی وزارت مالیات ہے ہاں جی. اور ان کی وزارت داخلہ ہے. جی جی. تو ان کے داخلی امور میں چاہے ہندوتا ہو چاہے کچھ ہو، ایک بات تو طے ہے کہ انہیں اپنی مالیات کی فکر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. رہ جائے گا انڈیا اگر جنگ چھیڑتا ہے تو اس کی وہ جو ترقی کی جنگ رفتار تو ہے. کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بھارت بھی کچھ جنگ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. وہ صرف ایک جنگی ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس جنگی ماحول کو پیدا کر کے پاکستان کے اوپر ایک دباؤ کی کیفیت جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے. اب اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا میر صاحب، وہ ہے آپ کی عالمی برادری اور بالخصوص امریکہ اور بڑے ممالک. کیونکہ جو کچھ بھارت کر رہا ہے، اگر امریکہ اور بڑی طاقتیں اس کو رسپانس نہیں کرتی اور بھارت پہ دباؤ نہیں بڑھاتی تو بھارت کے اوپر کوئی پریشر نہیں آئے گا. کیونکہ بھارت اگر اس وقت کسی کی بات سنے گا میر صاحب تو وہ ایک انٹرنیشنل پریشر ہو سکتا ہے. اور مجھے اب دیکھنا یہ ہے، اور ہمیں سب کو یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان سفارتکاری کر رہا ہے، کیا اس سے ہم انٹرنیشنل پریشر کو موبلائز کر سکیں گے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈال سکیں. ٹھیک بات ہے. طاہر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں. جی طاہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے سوال بھی سن لیا، آپ نے گفتگو بھی سن لی، اور ہمارے دوستوں کے اس میں میسج بھی آ رہے ہیں. وسیع شاہ صاحب ہمارے ریناؤنڈ شاعر بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، انہوں نے ہندوتا کا خاص طور پہ حوالہ دیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ انڈیا کس طرف جانا چاہتا ہے؟ ہندوتا اور ترقی ایک ساتھ تو نہیں چل سکتے. دیکھیں جی، ایک برطانوی ہسٹورین نے کہا تھا کہ انڈیا وہ سرزمین ہے جہاں پر 2000 سال پہلے کی جو ہے نا وہ تنزلی اور آج کے جدید دور کا جو عروج ہے وہ ایک ساتھ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کسی نے کہا تھا کہ ایک طرف تو یہ وہ لگا رہے ہیں آپٹک لگا رہے ہیں، اور وہ یہ لگا رہے ہیں کینڈل لائٹ کی روشنی میں. حالت یہ ہوتی ہے. جی ہاں. اور انڈیا کی کئی اسٹیٹس ایسی ہیں جس میں ابھی تک گھروں میں جو ہے وہ بیت الخلاء موجود نہیں ہے. جی بے شمار ریاستیں. جی بے شمار ریاستوں میں. یہ ہے آج کا انڈیا. اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو انڈیا کا میڈیا ہے جس کا ذکر سلمان عابد نے کیا ہے، یہ ہم سے پرانا ہے، مگر یہ ابھی تک جو ہے وہ پختہ نہیں ہو سکا ہے. بہت یہ پریمیچور ہے. ان کی زبان جو ہے وہ بہت ہجانی ہے. ہندی آپ لینگویج کا مزاج بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ ایک ہجان پایا جاتا ہے. تو ایک تو ان کی زبان بہت ہجانی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ پاکستان کے معاملے میں حد سے زیادہ متعصب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین میڈیا میں جو زیادہ تر اینکرز ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ برہمن مزاج کے ہیں، اور اس میں جو اچھا برہمن مزاج کا اور بی جے پی کے فنڈڈ میڈیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن میں جو بی جے پی نے اس میں جو پیسہ ڈالا تھا وہ 4,000 ارب کی قریب اس نے رقم خرچ کی تھی اس الیکشن میں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسا میڈیا جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ ہجان پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے. اچھا، اس کا پرابلم یہ آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ خواہشات کو پبلک کی مینج نہیں کر پاتے. ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ جو ہے وہ ایک ناممکن العمل اب معاملہ بن گیا ہے. ہماری جو پالیسی ہے وہ بہت چینج ہے. پاکستانی جو عوام ہے وہ ایک دم متحد ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی بھارت سے جنگ کا معاملہ آتا ہے تو ہماری جو اندرونی تقسیم ہے اور اس کی جو زیری لہریں ہیں وہ ایک دم ایک بڑے سمندر میں آ جاتی ہے. حب الوطنی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے. ہم آپس کے جھگڑے ختم کر دیتے ہیں. یہ سب بھارت کو پتا ہے. تو اس کے باوجود کہ یہ سارے تجزیے موجود ہیں، انہوں نے جو ایک کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن جو ہے وہ وضع کی تھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور میں، اس کا ہم نے بہت اچھا رسپونڈ کیا ہے. دفاعی سطح پر ہم نے اس کی بہت ساری تیاریاں کی ہے. وہ جن 8 علاقوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر اگر پاکستان کو انگیج کر دیا جائے تو جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی پوزیشن پر نہیں ہوگا. ہم نے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ایٹمی میزائل ہتھیار تیار کر رکھے ہیں. ہماری تیاریاں بہت بھرپور ہیں. بھارت اگر کسی زوم میں مبتلا ہے، کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے، کسی خود بینی میں مبتلا ہے، کسی جو ہے وہ کر و فر میں مبتلا ہے، تو اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ایک ایک شہری، ایک ایک فرد جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ مل کر اس جنگ کے لیے تیار ہے. ٹھیک بات ہے آپ کی، بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا، میں ابھی طاہر صاحب آپ کے ساتھ دوبارہ آتا ہوں. سلمان بھائی صاحب یہ بات کو ٹھیک ہے. وسیع شاہ صاحب نے کچھ اور ڈیٹیل مثلا ہم سب جانتے ہیں، لیکن انہوں نے بی بی سی کی رپورٹ یہ ہے کہ 70 کروڑ لوگوں کے پاس ٹائلٹ نہیں ہے انڈیا. ہاں جی بالکل صحیح ہے. اچھا، اب یہ جو کنٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف آپ کو پرسپیرٹی لے کے چل رہے ہیں، رائزنگ انڈیا کا سلوگن ان لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا اسی لیے
کہ آپ شہروں میں ترقی کر کے دیہاتوں میر میں. صاحب اب یہ اتنا بڑا وسیع شاہ صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے, ہندوستان کی اکانومی کے اندر جو مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس کا جو فرق ہے, اور یہ جو پاورٹی والا انڈیکس ہے, اور جو خاص طور پہ لوئسٹ کلاس ہے, جو پور کلاس ہے, اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے ہندوستان میں. ہندوستان میں جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے مڈل کلاس کے لیے. مڈل کلاس گرو کر رہا ہے, لیکن جو پورسٹ کلاس ہے وہ نیچے جا رہی ہے. اب دیکھیے نا, بمبئی جیسا شہر جو ہے اس کی 25% پاپولیشن وداؤٹ بیت الخلاء لیٹرین ہے, اور وہاں آپ اندازہ لگائیے کہ جو بیسک انفراسٹرکچرز ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہے, جیسے ابھی طاہر صاحب کہہ رہے تھے الیکٹریسٹی کا ہے. اچھا, آپ کو یاد ہے جب مودی آئے تھے تو یہ جو ابھی انہوں نے کہا نا کہ بی جے پی کے اوپر بڑا انویسٹ کیا تھا امبانی سمیت بہت سے لوگوں نے, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ گجرات ماڈل جو تھا ترقی کا وہ پورے ہندوستان میں پھیلایا جائے گا. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں میر صاحب جنہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہندوتا کی سیاست اور جو ترقی کا ایجنڈا ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے, آپ کو ایک ہی کام کو لے کے چلنا پڑے گا. انویسٹرز کا خیال یہ تھا کہ ہم ان کو ترقی کے ماڈل میں لے کے جائیں گے, لیکن جو ہندوتا کی سیاست تھی وہ غالب ہو گئی ہے. اب آپ ان کی ترقی کا ایجنڈا بھی متاثر ہو رہا ہے. وہاں کرکٹ نہیں کھیل سکتے, وہاں فنکار پرفارم نہیں کر سکتے, ادبی محفلیں نہیں ہو سکتی, کتابوں کی رسمیں افطار نہیں ہو سکتی. اور بہت سے انویسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بی جے پی کے اوپر انویسٹ کیا تھا وہ غلط کیا ہے, کیونکہ بی جے پی نے ایک ڈیولپمنٹ کے ماڈل کی بجائے ایک ہندوتا کی سیاست کو بنیاد بنا لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہندوتا کرنے والے لوگ ہیں وہاں پر جتنے مختلف گروہ ہیں یہ زیادہ بالادست ہو گئے ہیں مودی کے اوپر. ابھی جو کل پریس کانفرنس کا میں ذکر کر رہا ہوں, آپ اندازہ لگائیے نا کہ اس کے اوپر کوئی رسپانس نہ آنا مودی حکومت کا اور ریاست کا رسپانس نہ آنا, اس کا مطلب کیا ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس طرح کے گروہوں کو مودی حکومت کی حمایت حاصل ہے. ٹھیک بات ہے طاہر صاحب, یہ بالکل بات وہی جو آپ کی بات کی ایکسٹینشن ہی بنتی ہے کہ وہاں ایک تو فرق بہت ہے غریب اور امیر کا, دیہات اور شہر کا, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے انویسٹ کیا تھا ترقی کے لیے وہ ترقی تو نہیں ہوتی, وہ تو ہندوتا زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. کہاں گیا وہ سیکولر بھارت جس کا بہت تذکرہ ہوا کرتا تھا؟ دیکھیں سیکولر بھارت جو ہے نا وہ اب اس بھارت کی تاریخ میں کبھی جو ہے نا وہ وجود ہی نہیں رکھتا. یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کانگریس اور بی جے پی اصل میں ہمارے پاس ایک تو جو ہے نا وہ مڈل جو ہے نا وہ تجزیہ ہے, ایک اعلیٰ سطح کا جو انٹلیکچوئل تجزیہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے بھارت کی, وہ موجود نہیں ہے. بھارت میں جو ہے وہ برہمن سامراج ہے جو بی جے پی اور کانگریس کے اندر ایک ساتھ حکومت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, کانگریس اور بی جے پی کی جو قیادت ہے وہ جو ہے وہ برہمن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نریندر مودی خود اتنا انتہا پسند ہے کہ اس پر اقبال کا ایک فکرہ ہے, لوگ دوسروں کا فکرہ یاد رکھتے ہیں, ہمارے اقبال کا ایک فکرہ ہے کہ ہندوستان میں ڈیموکریسی کا مطلب دلی میں برہمن راج ہے, اور وہی نکلا. اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور کانگریس کا جو چہرہ ہے وہ ذرا مختلف ہے, مگر وہ بھی یہی سیاست کرتی ہے جو بی جے پی کرتی ہے. بی جے پی کا چہرہ بہت بہیمانہ ہے اور سامنے سے ہی اس کا چیچک زدہ چہرہ جو ہے نا وہ نظر آتا ہے. تو اور یہ جو مودی ہے یہ اتنا انتہا پسند آدمی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مودی کو ایک ایڈوانٹیج ملا ہے وہ یہ ہے کہ علاقائی سطح پر امریکہ کے جو عزائم ہے اور امریکہ کا جو ڈیزائن ہے وہ تبدیل ہو گیا اس میں جی اس میں جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ ان کے خاکے میں جو ہے وہ ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے طاہر صاحب, آپ کی بات تو ابھی جاری ہے لیکن وقت ہمارا بالکل ختم ہو رہا ہے. 3 بار مجھے کہا گیا وائنڈ اپ وائنڈ اپ وائنڈ اپ, سو وائنڈ اپ ولینا. تھینک یو سو مچ ونس اگین سلمان آپ کا بھی اور محمد طاہر صاحب آپ کا بھی. مجھے اور میر صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. کل دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی, منڈے کو ہوگی. اللہ حافظ.